السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی این ڈی چینل۔ آج کے اس ویڈیو میں جہاں ہم بڑوں سے مخاطب ہیں، وہی ساتھ ہی ساتھ ہمارے گھر کے نونہالوں، عزیزوں، رشتہ داروں اور تمام ماں بہنوں سے بھی مخاطب ہوں، اس لیے کہ یہ ایک ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، اور یہی ذمہ داری میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو صرف یاد دلانے کی کوشش کرتا ہوں، اور آگے کی ذمہ داریوں کو سنبھالنا اور اسے نبھانا یہ آپ کا کام ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں جو گفتگو کا موضوع ہے، جس ٹاپک پر ہمیں بات کرنی ہے، وہ ٹاپک ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کا ترجمہ سماعت کر لیجئے کہ میں اللہ کو رب مان کر، دین اسلام کو اپنا دین مان کر، اور رسول کونین سلطان دارین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان کر خوش ہوں، راضی ہوں۔ ان تین باتوں پر آج کا یہ ویڈیو ہے۔ آپ حضرات سماعت کیجئے اپنے بچوں کے ساتھ، اور ویڈیو سننے کے بعد آپ سمجھدار ہیں، آپ نے جو باتیں ویڈیو سے سمجھی، ان باتوں کو اپنے اعتبار سے اپنے بچوں کو سکھائیے کہ اے میرے عزیز، یہی ہمارا شعار ہے اور یہی ہمارے اسلام کا طور طریقہ ہے۔ اگر اس طریقے سے آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو آپ کا بچہ کبھی آپ کا نافرمان نہیں ہوگا، آپ کا بچہ کبھی بڑوں سے بے ادبی کے ساتھ بات نہیں کرے گا، آپ کا بچہ کبھی اللہ کے نبیوں، اللہ اور اللہ کے نبیوں اور اللہ کے ولیوں کی توہین نہیں کرے گا۔ کیا آپ چاہتے ہیں اپنے گھر کے ماحول میں یہ چیزیں؟ اگر چاہتے ہیں ایسا ماحول اپنے گھر میں، تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور بتائی گئی باتوں کو اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ آئیے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ ہمارا رب ہے۔ اللہ ہے کیا؟ اللہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف اپنے رسول کرام وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی، قل هو اللہ احد۔ اے حبیب، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ ایک ہے، اس بات کا پتہ چل گیا۔ اللہ ایک ہے، اس کی خدائی میں کسی کا ساجھا نہیں، کوئی اس کی خدائی میں شریک نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، تو ہم یہ اقرار کرتے ہیں گویا کہ ہم صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اسی کی پرستش کریں گے، اسی کی بندگی کریں گے، اسی کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکائیں گے۔ کسی اور در پہ ہم اپنی سجدوں کی خراج پیش نہیں کرتے، بلکہ سجدوں کی خراج پیش کرنا ہو تو ہم مسجد چلے جاتے ہیں، اپنے گھر میں اپنے رب کو رب مان کر اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں حضرات گرامی، اور اسی کے حکم کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ رضیت باللہ ربا، یعنی ہم اللہ کو رب مان کر راضی ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے ہر حکم، اس کے ہر فرامین کی تابعداری اور پیروی کریں گے، کبھی بھی اس کے احکام سے روگردانی نہیں کریں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہی تعلیم اپنے بچوں کو آپ دیجئے۔ اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے، سارے نقوص سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ حضرات گرامی، جب آپ اپنی اولاد کو یہ شکشا دیں گے، آج اس ماڈرن تعلیم کے نام پر آپ اپنی اولاد کو ڈاکٹر، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، بے شک بنائیے، یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ وقت کی پکار ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تعلیم دیں کہ کہیں ماڈرن تعلیم پا کر وہ مرتد نہ ہو جائے، دین اسلام سے روگردانی نہ کر لے، اپنے نبی کا باغی نہ ہو جائے، اپنے خدا کے تعلق سے اس کا عقیدہ کہیں بگڑ نہ جائے۔ بے شک آپ دنیاوی تعلیم دیجئے، یہ وقت کی ضرورت ہے، لیکن آپ اپنے بچوں کو یہ بھی سکھائیے اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس کی خدائی میں کسی کی شرکت نہیں، وہ اپنے آپ ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اس نے ہی ساری کائنات کو لفظ کن سے پیدا فرمایا ہے۔ یہ تعلیم دینا، ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا، یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اس ذمہ داری میں کوئی کوتاہی نہیں، اس ذمہ داری میں آپ کوتاہی مت کیجیے۔
آپ اپنے بچوں کو اچھا سے اچھا لباس پہنائیے، اسلام آپ کو منع نہیں کرتا۔ آپ اپنے بچوں کو روزانہ مرغ مسلم کھلائیے، اسلام اس کے بھی خلاف نہیں ہے۔ نمبر 2، ہمارا مذہب مذہب اسلام ہے۔ کیا ہے؟ مذہب اسلام ہے۔ اب اسلام ہے یہ کس چیز کا نام؟ ماشاءاللہ، جب ہم اسلام کی، ہمارا مذہب مذہب اسلام ہے۔ اسلام کے اوپر جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اسلام کے اوپر جب ہم ریسرچ کرتے ہیں، دنیا کے سارے ادیان، سارے دین ایک طرف، تنے تنہا اسلام ایک طرف، جو طرز اسلام کے اندر ہے، سماعت کریں گے ابھی آپ کہ کیا کیا دروس ہیں اسلام کے، وہ طرز اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ کوئی مذہب اپنے ماننے والوں کی اتنی گائیڈ نہیں کرتا جتنا گائیڈ اسلام اپنے ماننے والوں کی کرتا ہے۔ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ اسلام ہمارا دین ہے جو امن، محبت، عدل اور انسانیت کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے رب، اپنے والدین، پڑوسیوں اور پوری انسانیت کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کریں۔ قرآن مجید اسلام کا آفاقی پیغام ہے جو ہر زمانے اور ہر قوم کے لیے ہدایت کا رہبر ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے قرآن مقدس۔ اسلام کے پاس جو کتاب ہدایت ہے، ایسی کتاب نہ کسی اور دین میں ہے، نہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ کس نے کہہ دیا کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے؟ نہیں، اسلام تو امن اور محبت کا پیغام دیتا ہے، اور اسی کی بنا پر آج سے 1500 سال پہلے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر مکہ میں مبعوث ہوئے، آج وہ دین دنیا کے بے شمار ممالک میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی چیز ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ بیٹا ہم مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں، جو اس دین کے مطابق چلتا ہے اسے مسلمان کہتے ہیں، جو اس دین کے احکام پر، اس دین کے جو لاریب کتاب ہے قرآن مقدس، اس کو جو مانتے ہیں، مسلمان ہی قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ہماری ایک اہم ذمہ داری ہے کہ کہیں ماڈرن تعلیم پاتے پاتے میرا بچہ بے دین نہ ہو جائے، کسی بددین کا شکار نہ ہو جائے۔ تو اس کی گھٹی میں یہ بھی چیز رکھنی ضروری ہے کہ اسلام ہمارا مذہب ہے، اسلام امن و رحمت کا پیغام دیتا ہے، اسلام بڑوں کی ادب سکھاتا ہے، اسلام اپنے پڑوسیوں کے حقوق بتاتا ہے، اور اسلام اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے بھی سجدہ ریز ہونے سے روکتا ہے۔ اب آئیے گفتگو کی اس کڑی کو سماعت کریں جو کہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے جنہوں نے انسان کو یہ بتایا کہ اے کائنات میں بسنے والے انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو زندگی عطا کی ہے، اس زندگی کو کیسے گزارو گے؟ یہ زندگی ایک اچھی زندگی کیسے بنے گی؟ یہ زندگی ایک کامیاب زندگی کیسے بناؤ گے اسے؟ حضرت گرامی، آئیے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کو سماعت کرتے ہیں اور انہی کے باغ سے کچھ پھول چنتے ہیں جو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول ہیں۔ آپ سماعت کریں۔ جب ہم نے کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں جو اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ، نبوت کا دروازہ، باب نبوت ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند فرما دیا ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ ہی کے نور سے دنیا منور ہو گئی۔ جو آپ کی بعثت سے پہلے گھٹا توپ دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، گناہوں کے دلدل میں، کار عمیق میں گر چکے تھے لوگ، انہی لوگوں کو آپ نے ایسا سنبھالا، ایسا اٹھایا کہ کسی کو صدیق بنا دیا، کسی کو عدالت کا امام بنا دیا، کسی کو شجاعت کا آپ نے پیکر بنا دیا، اور کسی کو سخاوت کا آپ نے دھنی بنا دیا۔ حضرت گرامی، آئیے رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو سماعت کرتے ہیں۔ آپ نے ہمیں وعدہ پورا کرنے کا درس دیا،
آپ نے ہمیں دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا سکھائی. یہ چند باتیں تھیں. اس کے علاوہ بے شمار باتیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق ہیں. یہ بھی اپنے بچوں کو آپ بتائیں کہ بیٹا ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے, ہم نے جس نبی کو اپنا شافع مانا ہے, دافع قرب و بلا مانا ہے, ہم نے جس نبی کا دامن تھاما ہے, وہ نبی نبی آخر الزماں ہے, وہ نبی کونین ہیں. ساری کائنات کے لیے وہ نبی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں. اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے نبی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, نبی کے در دولت سے اپنی وابستگیاں بڑھا لو. اگر تم ایسا کرو گے, نبی کی محبت کو سینوں میں بوجھل کر لو گے, نبی کے احکام کی پیروی اور تابعداری کرو گے, نبی کے بتائے ہوئے اصول کو اپنی زندگی کے لیے ایک آئیڈیل بناؤ گے, تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور تمہاری آنے والی پیڑھی بھی کامیاب ہو جائے گی. دوستان محترم, ویڈیو اچھی لگے تو آپ ایک لائک کیجئے, چینل کو زیادہ سبسکرائب کیجئے. ہم اپنے بچوں کو یہ بھی سکھائیں, یہ بھی تعلیم دیں, یہ بات بھی اس کے ذہن و دماغ پر ڈالیں کہ بیٹا ہم جب اللہ کے لیے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے, اسلام ہمارا مذہب ہے, ہمارا دین ہے, اور محمد عربی روح فدا رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے, تو دراصل ہم اپنی زندگی کا مقصد طے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں گے, اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی بھر چلیں گے, اور اللہ کے محبوب دانائے غیوب آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے. یہ عقیدہ ہی ہماری زندگی کی بنیاد ہے اور دنیا میں سکون اور اطمینان فراہم کرتی ہے, اور انشاءاللہ آخرت میں جنت کی نعمت سے سرشار کرے گی. یہ عقیدہ ہی, یہ ایمان ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ بیٹا ہمیشہ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مذہب اسلام کے قوانین کو مکمل طور پر بجا آوری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے نبی رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے. انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی اس ویڈیو سے میں رخصت ہوتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چینل کو سبسکرائب کیجئے, ویڈیو کو لائک کیجئے اور اسے شیئر بھی کر دیجئے.